بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ باب من کریہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اس حدیث کو دوبارہ یہاں نقل فرمایا ہے۔ اس سے پہلے یہ حدیث وہ لا چکے ہیں، تو بخاری شریف میں بہت ساری وہ حدیثیں ہیں جو بار بار ذکر کی گئی، کیونکہ اس سے کئی مسئلے نکلتے ہیں، اس لیے ایک مسئلہ ایک جگہ بیان کیا، اسی حدیث سے کوئی دوسرا مسئلہ ثابت ہوتا وہ دوسری جگہ بیان کیا۔ اس طریقے سے ایک ہی حدیث سے کئی مسئلے نکلتے ہیں، امام بخاری نے ایک حدیث کو مکرر ذکر فرمایا، بار بار ذکر فرمایا۔ مقررات میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، باب حلاوت الایمان میں اسے ذکر کیا تھا، اب الگ سے اس کی جو ہے باب بندی کی ہے کہ اس شخص کا بیان جو کفر میں لوٹنا ایسا ناپسند جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، تو یہ ایمان سے ہے، یعنی کفر کو ناپسند کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ حدیث نمبر 21 ہے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقى فی النار۔ حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا حضور نے ارشاد فرمایا تین خصلتیں ہیں، تین عادتیں ہیں، جس کے اندر بھی ہوگی وہ ایمان کی چاشنی اور لذت کو پائے گا۔ پہلی عادت، پہلی خوبی، اللہ رسول سب سے زیادہ محبوب ہو اس کو، پوری دنیا سے ما سوی اللہ و رسولی سے تمام چیزوں سے زیادہ، سب سے زیادہ اللہ رسول کو محبوب رکھتا ہو، وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ دوسرا، وہ شخص جو کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی سے محبت کرے۔ اور تیسرا، وہ شخص جو کفر میں لوٹنا ایسے ناپسند جانے جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند جانتا، یعنی جو یہ نہیں چاہتا کہ اسے آگ میں جلایا جائے، تو جیسے وہ نہیں چاہتا کہ اسے آگ میں جلایا جائے ایسے ہی وہ ناپسند کرے کہ وہ کفر میں لوٹے، کفر کو ناپسند کرے، کفر کو کبھی پسند نہ کرے۔ اسی حدیث سے علماء فرماتے ہیں کہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ کسی نے کفر پر راضی ہونے کا اقرار کر دیا یا عمل ظاہر کر دیا تو کفر پر راضی ہونا اور اس سے خوش ہونا بھی کفر ہے، لہذا کفر سے خوش نہ ہو، جو کفریات ہے اس سے ہمیشہ بیزار رہیں، اللہ کی پناہ مانگتے رہے اور کفر کو ناپسند جانے۔ یہ تین خصلتیں جس کے اندر بھی ہوگی وہ ایمان کی چاشنی پائے گا۔ اس حدیث کے بارے میں بہت کچھ ہم ذکر سن چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی اور بھی جب یہ حدیث تکرار کے ساتھ آئے گی تو وہاں اس پر کلام ہوگا۔ آج جس حدیث کے بارے میں ہمیں سننا ہے وہ حدیث نمبر 22 ہے، یہ حدیث نمبر 21 تھی، آج حدیث نمبر 22 ہے۔ امام بخاری نے اس کا بھی ایک باب باندھا ہے، باب نمبر 15، باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، اعمال میں ایمان والوں کی فضیلتوں کا بیان۔ ایک بندہ مومن دوسرے بندے سے عمل کے ذریعے بڑھ سکتا ہے، آگے درجات اس کے بڑھائے جا سکتے ہیں، تو ایمان میں بھی فضیلت ہے، اہل ایمان کے اعمال میں بھی فضیلت ہے،
جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا اس کا درجہ اتنا ہی اونچا ہوگا۔ ایسے ہی جس کی نیکی زیادہ ہوگی، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جتنے اچھے اعمال اتنا بڑا درجہ، اتنی بڑی فضیلت، یہی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث انہوں نے ذکر کی، حدیث نمبر 22 سنیں۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أبي الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية صدق رسول اللہ۔ حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں۔ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے تو اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور جو اہل دوزخ ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ثم یقول اللہ تعالی، جب فیصلے ہو جائیں گے جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں، تو اللہ فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ اخرجو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، نکالو انہیں جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے جہنم سے ان لوگوں کو نکالو جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو۔ ایمان کی اہمیت سمجھ رہے آپ کہ اگر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو آپ جہنم میں زیادہ نہیں رہو گے، زیادہ نہیں رہو گے۔ تو اندازہ کیجئے جس کا دل لبریز ہو ایمان سے اس کا کیا عالم ہو، جس کا پورا دل ہی لبریز ہو ایمان سے بھرا ہوا ہو تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا، وہ تو جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اسی کی طرف دوسری حدیث میں اشارہ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مطمئنا بقلبی دخل الجنہ، جس نے پورے یقین اور رسوخ کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو وہ جنت ہی میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ تو ایمان وہ ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کے سینے میں ہے تو جہنم سے آپ کو نکال لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اسے نکالو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، فیخرجون، پھر انہیں نکال لیا جائے گا۔ اللہ کا حکم ہوگا، فرشتے تعمیل کریں گے اور انہیں نکالا جائے گا منہا، جہنم سے۔ کیسے نکالا جائے گا؟ ان کی حالت کیسے ہوگی؟ ان کی حالت ہوگی قد اسودوا، جہنم میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ جب ان کو، جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہی ایمان ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، جب انہیں جہنم سے نکالا جائے گا تو حالت کیسی ہوگی؟ حالت کوئی اچھی نہیں ہوگی، حالت ایسے ہوگی جیسے بھٹی میں جل کے کوئلہ کالا ہو جاتا ہے یا لکڑی کالی ہو جاتی ہے۔ ایک خوبصورت لکڑی کو ڈال دو آپ بھٹی میں اور کچھ ہی دیر کے بعد میں جب وہ جل جائے تو وہ نکالو تو وہ کالی نکلے گی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے فیخرجون منہا، جہنم سے انہیں نکالا جائے گا قد اسودوا، اس حالت میں کہ ان کے جسم جل کر جہنم کی آگ سے کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ فیلقون فی نہر الحیاء، جنت میں انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا، زندگی کی نہر جس کو آب حیات ہم کہتے ہیں، آب حیات میں ڈالا جائے گا۔ ایسی نہر ہے جنت میں کہ اس میں اگر مردے کو ڈال دیا جائے تو زندہ ہو جائے، ایسی نہر ہے جنت میں۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ اسرائیل میں سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ جہاں
یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، وہی میرا محبوب بندہ خضر ملے گا۔ تو ایک جگہ وضو بنا رہے تھے، وہ پانی مچھلی پر گرا تو وہ پانی مچھلی پر جیسے ہی گرا، کیونکہ وہ آب حیات تھا، تو جو مردہ مچھلی تھی وہ زندہ ہو گئی، زندہ ہو کر کے دریا میں کود پڑی اور اس نے راستہ بنا لیا۔ قرآن نے اس کو بیان فرمایا سورہ کہف میں۔ تو جنت میں ایک نہر ہے۔ جنت اور جہنم یہ دو چیزیں ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جنت اور جہنم۔ جنت پر بھی ایمان اور یقین ضروری، اور جہنم پر بھی ایمان اور یقین ضروری، یہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک کا انکار کیا کافر ہو گیا۔ اسی طرح آخرت ہمارے ایمان کا حصہ، آخرت پر ایمان رکھے تو ایمان والا، آخرت میں شک بھی کرے کافر۔ آخرت کیا ہے؟ مرنے کے بعد سوال و جواب جو ہوتے ہیں، وہاں سے آخرت شروع ہوتی ہے۔ موت آ گئی، روح تن سے جدا ہو گئی، وہاں سے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلا سفر ہے قبر، اور پہلی منزل ہے قبر۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جس کی قبر آسان، اس کا حشر آسان۔ جو قبر میں کامیاب وہ حشر میں کامیاب، اور جو قبر میں پھنس گیا وہ حشر میں پھنس گیا۔ لہٰذا اپنی تیاری کرو، جب تم یہ ایمان رکھتے ہو قبر پر تو اس کی تیاری کرو۔ غیر کے لیے نہیں کہا جاتا، اور غیر کو یہ سجاؤ نہیں دیا جاتا کہ تو آخرت کی تیاری کر، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ اس سے کہا جا رہا ہے جو مومن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو۔ مسلمانوں سے خطاب ہے قرآن میں کہ تم آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ بہت مشکل سفر ہے آخرت کا، کوئی آسان نہیں ہے، کوئی بچانے نہیں آنے والا۔ ایسی دل کو دہلا دینے والی جو باتیں ہوگی، عذاب ہوگا۔ تو دو چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جہنم اور جنت۔ جنت کہاں ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں 7ویں آسمان کے اوپر جنت، اور جہنم کہاں ہے؟ جہنم 7ویں زمین کے نیچے۔ جنت اوپر اور جہنم نیچے۔ زمین کے 7 طبقات ہیں، سورہ ملک میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ آسمان کے 7 حصے ہیں، 7 آسمان ہیں، ایسے ہی زمین کے 7 طبقات ہیں، 7 حصے ہیں، اور سب سے آخری حصہ تحت الثری کہلاتا ہے، سب سے نیچا، سب سے نچلا حصہ، اس سے بھی نیچے جہنم ہے۔ اور جہنم ہے کیسی؟ بزرگان دین کے اقوال پڑھو۔ ہم نے یکسر جہنم کے ذکر کو چھوڑ دیا، تبھی تو اللہ کا خوف نہیں آتا۔ جہنم کا ذکر سنتے ہی نہیں ہیں تو خوف کیسے آئے گا؟ ہم تو صرف جنت کی باتیں سن سن کر خیال بنا لیتے ہیں کہ ہم بھی جنتی ہیں، تو خیال بنانے سے تھوڑی جنتی ہو جاتا ہے انسان، خیالوں میں رہنے سے نہیں جنتی ہوتا۔ بزرگان دین نے اس کے بارے میں بہت کڑی وصیت فرمائی ہے۔ نصیحتیں پڑھو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی نصیحتیں پڑھو، آنکھوں سے اشک نہیں خون روا ہونے کو چاہتا ہے۔ کوئی آسان راستہ نہیں ہے سفر، یہ سفر بہت مشکل ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس جہنم سے جس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہے، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہے۔ حضرت مالک بن دینار بہت بزرگ تابعی ہے، ایک دفعہ گزر رہے تھے، بیچ میں ایک بچے کو دیکھا، چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے ٹکڑے اٹھا کر وہ بچہ کبھی روتا تھا اور کبھی ہنستا تھا۔ یہ منظر حضرت مالک بن دینار جو تابعی انہوں نے دیکھا، یہ منظر دیکھا، اس کے پاس گئے، کچھ تو بات ہوگی، یہ بچہ بڑا عقل مند نظر آتا ہے، کچھ سوالات اس سے کر لیے جائیں۔ انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مالک بن دینار اس کو سلام کرتے، تو وہ جواب دیتا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار۔ انہوں نے اس کا نام نہیں لیا، وہ بچہ جواب دیتا ہے تو نام لیتا، یا مالک ابن دینار تم پر بھی سلامتی ہو۔ ان کے کان کھڑے ہو گئے، یا اللہ میں اس کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، مجھے اس کا نام نہیں معلوم، اس کو میرا نام کیسے معلوم؟ تو دلچسپی بڑھی اور سوال کرنے لگے، کہا بیٹا تم کو میرا نام کیسے معلوم، تم مجھے جانتے ہو؟ تو بچہ آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، مالک ازل سے جانتا ہوں،
اب اس سے تھوڑی جانتا ہوں، ازل سے جانتا ہوں۔ کہیے کیا بات ہے؟ کہا بیٹا ایک سوال کا جواب دو گے؟ ہاں دیں گے نا۔ سوال یہ ہے کہ آپ یہ لکڑی کے ٹکڑے اٹھا کر کبھی روتے ہیں کبھی ہنستے ہیں، تو معاملہ کیا ہے؟ ہنستے کیوں ہیں اور روتے کیوں ہیں؟ تو بچہ کہتا ہے، تربیت تھی ماں باپ کی، بچے بھی اس وقت خوف الہی سے لرزتے تھے، تربیت تھی ماں باپ کی، وہ تربیت ہوتی تھی ماشاءاللہ کہ ہماری جانیں قربان ہو ان نفوس قدسیہ پر، ان نیک لوگوں پر، ان نیک مردوں پر اور ان نیک خواتین پر کہ جن کی زندگی قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے گزرتی تھی۔ اس دور کی عورتیں بھی کیسی عورتیں تھیں، تو بچے بھی ایسے ہوتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا کہ بیٹا تم روتے کیوں ہو اور ہنستے کیوں؟ جواب دیتا ہے بچہ، بات ایسی ہے، مجھے جنت کا خیال آتا ہے، مجھے جنت کا خیال آتا ہے، اور جب جنت کا خیال آتا ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہوں کہ جنت میں عیش و آرام ملے گا، اس لیے مسکراتا ہوں۔ اچھا روتے کیوں ہو؟ کہا دیکھو بات ایسی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے، میری والدہ چولہا جلاتی ہے، تو چولہا جلاتے وقت میں نے ایک چیز دیکھی ہے، تجربہ کیا ہے کہ بڑے بڑے لکڑیوں کو جلانا چاہتی، جلتے نہیں ہیں، تو وہ ان کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگاتی۔ میری والدہ چولہا جلاتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیاں جلتی نہیں، اس کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہے، تب جا کے بڑی لکڑیاں جلتی ہے۔ تو میں یہ سوچ کر روتا ہوں کہ ابو جہل ابو لہب جیسا کھوڑ اگر جلا نہیں اور اس کو جلانے کے لیے مجھ جیسے چھوٹے بچے کو آگ کی نظر کر دیا جائے تو پھر میں کیا کروں گا؟ ابو جہل جیسی بڑی بڑی لکڑیاں نہ جلی ان کی خباثت کی وجہ سے، اور ان کو جلانے کے لیے مجھ جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو میں کیا کروں گا؟ یا اللہ تو ہی خیر فرمانا۔ اس تصور سے روتا ہوں کہ کہیں ان کو جلانے کے لیے مجھے نہ جلا دیا جائے، اس تصور سے روتا ہوں۔ اندازہ کیجیے، بچہ چھوٹا ہے لیکن کتنی بڑی بات کہہ رہا۔ تو دوزخ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اس پر بھی ایمان ضروری، جنت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پہ بھی ایمان ضروری۔ جنت میں کم و بیش بزرگان دین نے فرمایا 7 دروازے ہیں، قرآن نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، بالکل 7 دروازے ہیں، اور جنت میں کئی طبقات ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، اور جہنم میں 7 دروازے ہیں، اور جہنم کے کئی طبقات ہیں، اور جہنم کے 7 نام قرآن عظیم میں ذکر کیے گئے۔ ایک تو جہنم ہے، ویل ہے، حاویہ ہے، سقر ہے، اسی طرح اس کا نام جو ہے خطمہ ہے، ایسے کئی نام جہنم کے قرآن عظیم نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا لابثین فیہا احقابا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ جہنم ہے، تیار رکھی ہوئی ہے، کس کے لیے؟ ان کے لیے جو سرکشی کر رہے ہیں، للطاغین مآبا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو سرکشی کر رہے ہیں۔ سرکشی مانا اللہ رسول کی نافرمانی۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، نہیں پڑھتے، سرکشی کر رہا ہے۔ اس نے فرمایا روزہ رکھنا فرض ہے، نہیں رکھتے، سرکشی کر رہا ہے۔ اس نے فرمایا صحیح بولنا فرض ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ضروری ہے، نہیں کرتا، سرکشی کر رہا۔ تو قرآن عظیم نے کئی جگہوں پر، ایک جگہ فرمایا لہا سبات و ابواب، جہنم کے 7 دروازے، وَلِكُلِّ بَابٍ جُزٌ مَقْسُومٌ، اللہ فرماتا ہر دروازے سے ایک خاص گروہ کو گزرنا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور جہنم کے 7 دروازوں میں سے ہر ایک گروہ کو الگ الگ گزرنا ہے۔ اس میں کم گناہگار ہے، اس میں زیادہ گناہگار ہے، اس میں منافقین ہے، اس میں کافر ہے، اس میں مشرک ہے، تو ہر کیٹیگری کے لیے الگ الگ دروازہ مقرر ہے جہنم میں۔ اور جہنم کے داروغہ کا نام جانتے ہو کیا؟ جانتے ہیں نا؟ مالک نام ہے جہنم کے داروغہ کا نام مالک، اور جنت کے خازن کا نام رضوان۔ جنت کے خازن کا نام، جو دیکھ ریکھ کرتے ہیں جنت کی، تو اس کو رضوان کہتے ہیں۔ اور جو جہنم کا داروغہ ہے، جو
جہنمیوں کو عذاب کے ٹھکانے پہ لگاتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے اس کو مالک کہتے ہیں، اور اتنا سخت فرشتہ ہے، نہایت ہی سخت فرشتہ ہے، اس کو کسی پر رحم نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ دل ہی نہیں ہے، اتنا سخت فرشتہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، دوزخ کو لایا جائے گا، تو جب جہنم کو دوزخ کو لایا جائے گا اس کے مقام پر رکھنے کے لیے، جہنم کو دوزخ کو، تو لوگ دیکھیں گے اس کے 70,000 لگامیں ڈال کر لایا جائے گا، جہنم کو 70,000 لگامیں زنجیروں سے جکڑ کر لایا جائے گا، اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے، ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے، وہ بھی طاقتور فرشتے جن کی طاقت مسلم ہے، ایسے فرشتے، طاقتور فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، جہنم کی آگ بڑھی جا رہی ہو قیامت کے دن۔ اور جہنم کی آگ بھی کیسی ہے؟ حدیث پاک میں ہے 1,000 برس تک آگ کو، جو آگ تھی اس کو جلایا گیا، بھڑکایا گیا، وہ لال ہو گئی، پھر اس لال آگ کو 1,000 برس تک بھڑکایا گیا، پھر وہ سفید ہو گئی، پھر اس سفید آگ کو 1,000 سال تک بھڑکایا گیا، جلایا گیا، اب وہ کالی ہو گئی۔ میرے حضور فرماتے اب جہنم کی آگ کالی، 69 درجے زیادہ ڈگری ہے اس کی، ہماری زمین کی آگ سے 69 درجے حرارت اس کا اضافی ہے، ٹیمپریچر 69 درجے ہائی ہے۔ مجھے بتائیں آپ کہ سورج کی گرمی تھوڑی سی زیادہ بڑھتی ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ بغیر پنکھے، بغیر کولر، بغیر کسی اور چیز کے رہ نہیں سکتے۔ جہنم ایک بہت برا ٹھکانہ، اللہ فرماتا وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، ہم تو صرف ہوش میں ہے نہیں، بے ہوش پڑے ہیں، ہم جانتے نہیں کہ عذاب کتنا سخت ہے، اللہ کا جو عذاب ہے، جس کو دوزخ کہتے ہیں، جس کو ہم جہنم کہتے ہیں، وہ ایک کالی آگ ہے، اور 69 درجے اضافی اس کی حرارت ہے، اس کی شدت ہے، کیسے برداشت ہو؟ جہنم میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، حدیث صحیح میں ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ان ائمہ کرام نے اس سے روایت کیا، جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم ایک پہاڑ ہے، اور آگ کا پہاڑ ہے، اتنا اونچا پہاڑ ہے کہ 70 برس لگتے ہیں اوپر چڑھنے کے لیے، آگ کا پہاڑ ہے، اتنا اونچا ہے کہ اس کو چڑھنے 70 برس لگتے ہیں۔ آپ نے جیلیوں کو دیکھا ہوگا، جیل میں جو کام کراتے ہیں، جیل میں جو کام ہوتا ہے وہ طاقت سے زیادہ کام کراتے ہیں، مارتے ہیں، نہیں چلتا مارتے ہیں۔ اس سے پہلے انگریزوں کا زمانہ گزرا، کیسے انہوں نے تشدد کیا، وہ کام کرواتے تھے، نہیں بھی ہوتا تھا، لاغر جسم ہوتا پھر مارتے تھے، پھر اسے چلاتے تھے، اس سے بھی خطرناک ہے جناب، تصور نہیں کر سکتے ہم جہنم کی عذاب کا۔ تو 70 برس لگتے چڑھنے کے لیے، حدیث پاک میں جہنمیوں کو، جو جہنم میں مامور فرشتے ہیں، وہ مار مار کے چڑھائیں گے، اور ان کو 70 برس لگ جائیں گے چڑھنے کے لیے، اور وہاں سے ان کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، اور جب انہیں پھینکا جائے گا تو جہنم کی گہرائی اتنی ہوگی کہ وہ 70 برس کے بعد نیچے گریں گے۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ جہنم میں آگ میں جلایا جائے گا تو پورا جسم جل کر راکھ ہو جائے گا، اللہ حکم فرمائے گا، پھر سے دوبارہ گوشت پوست چڑھ جائے گا، پھر جلایا جائے گا، پھر ایسے اس کا گوشت اور پوست پھر سے اگ جائے گا، پھر جلایا جائے گا، غرض کہ وہ مرے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ ابراہیم میں یاتیہ الموت من کل جانب، ہر طرف سے موت ہی موت دکھائی دے گی جہنم میں، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور جب پیاس لگے گی جہنم میں، اب پانی مانگے گا تو زخموں سے نکلتا ہوا پیپ گرم گرم پلایا جائے گا، اس کا بھی حال یہ ہوگا کہ جب وہ حلق میں جائے گا گرم اتنا ہوگا کہ حلق چیر کر باہر آ جائے گا، وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ لَا يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، نہ اگلتے بنے گا نہ نگلتے بنے گا،
اتنا خطرناک پیپ جہنمیوں کے زخموں سے نکلتا ہوا۔ اور حدیث پاک میں ہے ایک وادی ہے جہنم میں، وہ وادی خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو زنا کار ہیں، جو مردوں نے زنا کیا، جو زنا کر رہے ہیں، بغیر شادی کے جو تعلقات بنا رہے ہیں، وہ عورتوں اور مردوں کے لیے ایک خاص وادی ہے کہ جس میں ایسا خطرناک عذاب دیا جائے گا کہ روایت میں آیا کہ جہنم کے عذاب سے جب وہ سڑے گا اس کا جسم اور گلے گا تو یہ ہونٹ اس کا پیٹ تک لٹک جائے گا اور یہ اوپر والا ہونٹ اس کے دماغ تک پہنچ جائے گا، اور اتنا خطرناک دکھے گا جہنمی۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر جہنمی دنیا میں جھانک لے، جہنم میں جس کو ڈالا گیا وہ دنیا میں جھانک لے تو اس کی بدصورت دیکھتے ہی سارے لوگ مر جائیں گے، اور اس کی بدبو اتنی خطرناک ہوگی کہ ذرا سی بدبو زمین پر ڈال دی جائے، اس کی بدبو سے لوگ سانس نہ لے سکے، گھٹ گھٹ کے مر جائیں۔ مجھے بتائے یہ صحیح روایات سے ثابت شدہ چیزیں ہیں، یہ مسلمات چیزیں ہیں۔ یہ جہنم کا عذاب میں تو بیان نہیں کر رہا ہوں، اس کو میں نہیں کر پا رہا ہوں، جیسے بزرگوں نے لکھا ہے جہنم کے جو حالات بزرگوں نے لکھے، ایک کتاب ہے جہنم کے خطرات، پڑھے اس کو، اردو میں آتی ہے، جہنم کے خطرات ایک کتاب ہے، دعوت اسلامی نے چھاپا بھی ہے۔ یہ اتنی خطرناک عذاب کیسے ہم اس کو جھیل پائیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو نہیں جھیل سکتے تو اس کا راستہ نکالیں کہ جہنم سے کیسے بچیں گے۔ تو اس کا راستہ ہے تقویٰ، اس کا راستہ ہے اللہ کا خوف، اس کا راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ ایسے نہیں بزرگان دین ہزار سال عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے مولا معلوم نہیں میرا حال کیا ہو۔ بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کو صرف روتا ہوا دیکھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا اور آخرت کا ذکر چھڑ جاتا تو اللہ کے رسول روتے، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک سے آنسو نکلتے، بھیگ جاتی داڑھی۔ حضرت ابوبکر جب جہنم کا ذکر فرماتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ ان کو دیکھ کر تمام صحابہ بھی ہچکیاں باندھ کے روتے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے صرف دنیا کی رنگینی دیکھی ہے، لیکن جس دن یہ روح اس جسم کو چھوڑے گی پھر دنیا کی حقیقت سامنے آئے گی، پھر کھلے گا راز کہ یہ دنیا کی محبت یہ کوئی دیر پا محبت نہیں ہے۔ یہ جو لڑکیوں کی محبت میں مارے پھر رہا ہے، بس سانس ٹوٹنے کی دیری ہے، اس کے بعد عقل ٹھکانے آئے گی کہ محبت اصل کیا چیز ہوتی ہے اور کہاں گزارا ہے۔ محبت کا ٹھکانہ محل موقع کچھ اور تھا۔ محبت تو خدا سے ہونی چاہیے تھی، محبت تو مصطفیٰ سے ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے محبت کی کس سے؟ اس کی محبت سے جہنم کی آگ میں اضافہ ضرور ہوگا، لیکن اگر وہی محبت خدا سے کرے گا تو وہ جہنم کی پوری آگ ہی بجھ جائے گی۔ وہی محبت، وہی لگاؤ اگر رسول اللہ سے رکھے گا، بہترین اور پاکیزہ جو لگاؤ ہوتا ہے، جیسے حق ہے رسول اللہ کی محبت کا، تو جہنم کی مجال نہیں تمہیں جلا سکے۔ تو ایسوں سے محبت کرو اور ایسے سے دل لگاؤ کہ جو تمہیں عذاب سے بچا لے۔ دل لگاؤ خدا و رسول سے کہ وہ تمہیں عذاب سے بچا لیں گے۔ تم دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ کہ دنیا تمہیں تو اور بھی جہنم میں جھونک دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ و مامون فرمائے۔ جو بقیہ حدیث کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم کرم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ مولا کریم رؤوف الرحیم پروردگار عالم، کہنے سننے میں جو غلطی مجھ حقیر و فقیر سے ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ الہ العالمین جو ذکر خیر ہوا، حدیث پاک تلاوت ہوئی، مولا محضر شیرنی تمام کا ثواب حضور کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ تمام انبیاء و رسول، تمام صحابہ و صدیقین و کل اولیاء کی بارگاہ اور کل مومنین و مومنات کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب عطا فرما۔ مولا بزرگان دین کے صدقے و توسل سے ہم سب کی مغفرت و بخشش فرما۔ اے رب ہمارے جہنم کی آگ سے بچا۔ اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ رکھ جو ہم سے پہلو پہ رکھے گئے۔ اے رب ہمارے ہم سب کی مغفرت و بخشش فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی بخش دے، آخرت میں بھی بخش دے۔
اے رب کریم اپنے فضل سے حصہ نصیب فرما۔ سیدہ پاک کی ولادت کی فاتحہ، سیدہ پاک کی ولادت کی فاتحہ۔ اے اللہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و توسل سے اس کا ثواب حضور کے ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما۔ مولا حضرت خدیجۃ الکبریٰ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ عالیہ میں نظر قبول فرما، اور تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ مولا تعالیٰ ان کا فیض، ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے پروردگار۔ اے اللہ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق و جذبہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ہم گناہ گاروں کو دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے عذاب و غضب سے محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ حشر میں مولا تعالی ہمیں مشکل ترین جو حساب و کتاب ہوگا اس سے محفوظ فرما، اور ہمارے حساب کو آسان سے آسان تر فرما دے۔ حضور کے صدقے سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ بہت ہیں مولا، از حد ہے، حد سے زیادہ گناہ گار ہیں ہم، اپنے فضل سے ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق دے۔ اے اللہ اپنی طرف دل لگا دے مولا، اپنی محبت میں مست کر دے۔ اے اللہ اپنی محبت میں، تیری محبت میں مولا تعالیٰ عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ راتوں کو جاگ کر مولا تیری یاد میں، تیری محبت، تیرے خوف سے آنسو بہانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر رونے کی توفیق دے مولا۔ اے اللہ ہمارے دل گناہ کرتے کرتے اتنے سخت ہو گئے کہ اب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے مالک۔ اے اللہ ہم روتے نہیں مولا، تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتے نہیں مولا، ہمارے آنسو نہیں نکلتے، اپنے فضل سے ہمیں وہ دل عطا کر کہ تیری خوف سے لرزہ رہے مولا، اور تیری یاد میں ہماری آنکھیں بہتی رہے پروردگار۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو کیا ہو گیا کہ وہ تیرے خوف سے لرزتی نہیں، روتی نہیں مولا۔ اے اللہ ہمیں وہ آنکھ دے کہ تیری یاد اور تیرے خوف سے روئے مولا۔ اے اللہ وہ دل دے تیری خشیت میں مولا لرزہ برندام رہے مولا تعالیٰ، تیرے خوف سے ہمیشہ ڈرتا رہے، تیرے خوف میں ہمیشہ مولا تعالیٰ مصروف رہے، تیری یاد میں مصروف رہے مولا۔ اپنا ذکر سکھا دے، اپنی یاد سکھا دے پروردگار عالم، کرم فرما دے۔ جتنے لوگ حاضر ہیں سب کی حاضری قبول فرما، اور سب کو مسلسل بلا ناغہ حدیث کے درس میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے مولا۔ اے اللہ ہم بے خبر ہو چکے، ہمیں باخبر بنا دے مالک، کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے۔ گناہ گاروں پر خاص رحم فرما دے مولا۔ مولا دنیا میں جب تک زندہ رکھ تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھ مولا، موت دے تو ایمان کامل پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔